شیعہ سے ہمارا بنیادی عقیدہ کا جو اختلاف ہے وہ عقیدہ توحید کے اوپر ہے کہ انہوں نے اہل البیت کو منی گاڈز بنا کے خدا کے مقابلے پہ اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مان لیا، جو قرآن کی ویلیشن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نہج البلاغہ میں مولا علی نے جو خط لکھا ہے حسن ابن علی کے نام، انہوں نے کہا ہے کہ حسن بیٹا یاد رکھنا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، زندہ صرف اللہ نے رہنا ہے، تو نے ہر مشکل ہر پریشانی میں اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور حسن یاد رکھنا اللہ کا جو دربار ہے یہ وہ دربار ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مرزا محمد علی جہلمی نے اعتراض کیا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ شیعوں نے آل محمد علیہ السلام کو منی اللہ بنا رکھا ہے۔ اس جاہل آدمی کو نہ تو قرآن مجید کی فہم ہے نہ احادیث کی فہم ہے، چونکہ ان کے مکتب میں یہ جو محمد علی مرزا کا مکتب ہے اس میں عقل استعمال کرنا منع ہے۔ وہ فقط اور فقط روایتیں اٹھا کے پڑھتے ہیں، جو سمجھ میں آیا بیان کر دیا۔ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ، وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں، غلط ترجمہ ہے، وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بھی وسیلے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ مثلا رسول بھیجے، نبی بھیجے، پھر ان پر وحی کی، وحی کا بھی ایک ذریعہ خواب ہے، اور زیادہ تر وحی جو ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے بیان کی۔ تو کیا وہ اللہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ براہ راست پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنی بات کو پہنچا دیتا؟ لیکن یہ وسیلہ اختیار کرنا، اسی طریقے سے رزق اللہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس رزق کے لیے وسیلہ ہم نے بنانا ہے۔ جب تک آپ ذریعہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ کو رزق نہیں ملے گا۔ یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے آپ ہاتھوں پہ دعا رکھے اور دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے رزق عطا کر، اور اس رزق کے لیے کوئی کوشش نہ کریں۔ اسی طریقے سے یا اللہ مجھے اولاد عطا کر، شادی نہ کرے، بیوی نہیں ہے، اولاد کہاں سے آئے گی؟ اسی طریقے سے رزق کہاں سے آئے گا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین کے اوپر کافروں کا ایک بھی گاؤں باقی نہ رکھ، تو پروردگار عالم نے فرمایا اے نوح کشتی بناؤ۔ وہ کشتی بھی واصنع الفلک بوحینا، ہماری وحی کے تابع بناؤ اور ہماری نگاہ کے سامنے بناؤ، وبأعیننا، ہماری نگاہ کے سامنے بناؤ۔ جب وہ کشتی بنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی اور اپنی نگرانی میں بنوائی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے، جو لوگ اس سے غافل ہوئے منہ پھیر لیا، اس میں نوح نبی کا بیٹا بھی تھا، بیوی بھی تھی، غرق ہو گئے۔ اسی طریقے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو مثال دی، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا۔ جسے جنت چاہیے وہ وسیلہ اختیار کرے، کیا کہ میرے اہل بیت کشتی نجات ہیں، جو اس میں سوار ہوگا اسی کو نجات ملے گی۔ جس نے اس اہل بیت کی کشتی سے منہ پھیرا وہ غرق ہوا اور تباہ اور برباد ہو گیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اس وسیلے میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ بھی ہے، اور پروردگار عالم نے انبیاء و مرسلین اور اہل بیت علیہ السلام کو ہادی و رہبر بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا مظہر بن کر آئیں اور خداوند کریم کی صفات کو دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ دنیا یہ سمجھ سکے کہ جس کا بھیجنے والا ایسا ہے، جس کے بندے ایسے ہیں، اس کا اللہ کیسا ہوگا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے
चांद के 2 टुकड़े कराए, सूरज को पलटवाया, درخت کو جھکا کر سلامی دلوائی, دروازے پر ستارہ اتارا تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ یہ سورج جس کا خالق بھی اللہ ہے, جس کو چلانے والا بھی اللہ ہے, لیکن اللہ نے یہ اختیار اپنے نبی کو بھی دیا کہ وہ انگلی کا اشارہ کرے تو یہ سورج غروب ہوا ہوا واپس آ جائے. اسی طریقے سے پیغمبر کے ہاتھوں پر کنکریاں آئیں تو وہ بولتی پہلے بھی تھیں, لیکن وہ آ کر سرور کائنات کے ہاتھوں کا معجزہ یہ ہے کہ اس کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچی. یا اسی طریقے سے بہت سارے جانور جس میں گو, اونٹ اور دیگر جانور تھے جنہوں نے سرور کائنات کے پاس آ کر فصیح عربی میں بات کی, تو اس لیے اللہ نے وسیلہ بنایا تاکہ تم نجات یافتہ بن سکو اور اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے ان لوگوں کا توسل اختیار کر سکو, اور اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے بھی اسی لیے واسطہ دیا جاتا ہے. اور خداوند کریم نے درود شریف کو بھی رکھا, اسی لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ وہ درود ہے, یہ وہ عبادت ہے جس میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں بھی شریک ہوں, میرے ملائکہ بھی شریک ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.